अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी का, और पिछली वाली क्लास में हमने सुलासी मज़ीद फ़ी के तीसरे बाब मुफ़ाअला को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम सुलासी मज़ीद फ़ी का चौथा बाब शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बाब तफ़ाउल। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, बाब तफ़ाउल, आइन के ऊपर शद है। आपको मालूम है जब भी आप किसी बाब को सुनते हैं तो उसका माजी और मुजारे आप याद करते हैं। सेम हमने यहाँ क्या करना है, जब भी आप बाब तफ़ाउल को सुनेंगे तो इसका माजी और मुजारे आपके जहन में होना चाहिए ताकि आप सेगों को समझ पाएँ, सेगों के माना को समझ पाएँ और सेगों के अंदर होने वाले तग़य्युरात यानी तब्दीलियों को समझ पाएँ। तो बाब तफ़ाउल का जो माजी और मुजारे बनता है वो बनता है, इसे आप नोट करें, तफ़अला यतफ़अलु, तफ़अला यतफ़अलु, ये इसका माजी और मुजारे है। इसको आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, माजी और मुजारे। ठीक है जी, तफ़अला यतफ़अलु। सबसे पहले आपने देखा बाब इफ़आल के अंदर अफ़अला युफ़इलु, वहाँ पर शुरू में हमें हमज़ा मिल रहा था लेकिन अब यहाँ पर माजी में ता मिल रहा है। इसी तरीके से यतफ़अलु और यहाँ पर हमें या मिल रही है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने फिर देखा बाब तफ़ईल, वहाँ पर हमें क्या मिला, हमें वहाँ पर शद वाला मिला, अल्लमा युअल्लिमु, ठीक है ना, यानी फ़अला युफ़अलु। इसी तरीके से उसके बाद हमने बाब मुफ़ाअला देखा। बात क्लियर होगी। तो सेम आपने ये चीज़ें देखनी है कि ऐड क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसका नाम ही है सुलासी मज़ीद फ़ी, यानी हमारा जो मादा होगा वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि आपका सुलासी मज़ीद फ़ी है। और मज़ीद फ़ी से मुराद यानी जो इसमें एक्स्ट्रा आपके हरूफ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, ता आ रहा है और यहाँ पर आइन, 2 आइन जमा हो रहे हैं, यहाँ पर या ता और इसी तरीके से 2 आइन जमा हो रहे हैं, तो ये आपके एक्स्ट्रा हरूफ आ जाते हैं। तो बाब तफ़ाउल का माजी और मुजारे बनता है तफ़अला यतफ़अलु, और इसी नाम पर इसका मस्दर बनेगा तफ़अउलन, तफ़अउलन, ये इसका मस्दर है। बात क्लियर होगी। तो आपने तफ़अला यतफ़अलु को याद रखना है। सबसे पहला काम, जब भी आप किसी बाब को सुनते हैं तो उसका माजी और मुजारे आपने जहन में रखना होता है। तो बाब तफ़ाउल का माजी और मुजारे बनता है तफ़अला यतफ़अलु। इसी वज़न पे अब हमने क्या बनाने हैं, सेगे बनाने हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने इस बाब के अंदर याद रखनी है वो है खुसूसियत। ठीक है जी, हर एक बाब की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं, इसकी भी कुछ खुसूसियात हैं, लेकिन इसकी खुसूसियत को आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, ठीक है ना, अगर याद नहीं हो रहा है लेकिन जहन में रखना है क्योंकि आगे चल के आपको ये काम देगा। अच्छा, इस बाब की खुसूसियत क्या है कि इसमें ज़्यादातर ये मफहूम होता है कि तकलीफ़ उठाकर किसी काम को खुद करने की कोशिश करना, ये इस बाब के अंदर खुसूसियत है। उम्मन याद रखिएगा कि बाब तफ़ाउल में ज़्यादातर ये मफहूम होता है कि तकलीफ़ उठाकर किसी काम को खुद करने की कोशिश करना, यानी जिद्दोजहद करके जो काम है कोई खुद करके उसकी कोशिश करना। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे पास है आइन लाम मीम। ध्यान रखिएगा, ये जो आइन लाम मीम मादा है ये हमारा सुलासी मुजर्रद के बाब समिया से भी आता है, और जब ये समिया यस्माओं के पैटर्न पे बनेगा तो ये हमारा बन जाता है ऐसे, अलिमा यअलमु इल्मन। ठीक है ना, और इसका माना होता है जानना, यानी टू नो, टू नो। बात क्लियर होगी। और जब यही मादा, सेम मादा अलिमा यअलमु, जब यही अलिमा आपका बाब तफ़ाउल से आएगा तो ये क्या बनेगा, तफ़अला यतफ़अलु के वज़न पर यह हमारा बनेगा ऐसे, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन, तअल्लुमन, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन। अब इसका माना क्या होगा, अब इसका माना होगा कि तकलीफ उठाकर कोशिश करके इल्म हासिल करना, तकलीफ उठाकर
کوشش کر کے علم حاصل کرنا، اس کا اب یہ معنی ہوگا، کیونکہ اس باب تفاعل کی خصوصیت ہے کہ باب تفاعل میں زیادہ تر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ تکلیف اٹھا کر کسی کام کو خود کرنے کی کوشش کرنا۔ اب ہم نے علم یعلم علما کو دیکھا تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، سمپل جاننا، جبکہ تعلم یتعلم تعلما کا معنی ہوتا ہے تکلیف اٹھا کر کوشش کر کے علم حاصل کرنا اور سیکھنا، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا۔ تعلم یتعلم کا مطلب ہے کہ تکلیف اٹھا کر یعنی جد و جہد کرنا، کوشش کر کے علم حاصل کرنا اور سیکھنا، یہ اس مفہوم میں ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کام کے تسلسل کا مفہوم ہے، جیسے ہم نے پچھلے ابواب میں دیکھا کہ وہاں پر تسلسل ہوتا تھا، کنٹینیوٹی ہوتی تھی، اسی طریقے سے اس باب کے اندر بھی عمل کے تسلسل کا مفہوم ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، جس طریقے سے ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ وہاں پر باب مفاعلہ میں زیادہ تر آپ دیکھتے تھے افعال آپ کو متعدی نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باب سے زیادہ تر افعال لازم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ لازم ہوتے ہیں۔ لازم اور متعدی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا رکھی ہیں جو ہمارے پرانے سٹوڈنٹس ہیں۔ اب جن کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہے کیا، تو ان کو پہلی ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے، اس ویڈیو کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آگے چل کے آپ اس کو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو آپ نے خصوصیت دیکھ لی، آپ نے باب تفاعل کا ماضی اور مضارع یاد کر لیا۔ اب ہم کوئی ایک مادہ لے لیتے ہیں اور اس مادے کو ہم انشاءاللہ باب تفاعل پر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کون سے تغیرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلے بھائی اس کو میں مٹا دیتا ہوں، ہم یہاں پر چلے اسی عین لام میم مادے کو ہی پہلے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ انشاءاللہ آسانی ہو۔ دیکھیے مادہ ہے ہمارے پاس عین لام میم، جب یہ آپ کا باب تفاعل سے آئے گا، تفاعل، ٹھیک، تفاعل، جب یہ آپ کا باب تفاعل سے آئے گا تو یہ کیا بنے گا بھائی بتاؤ؟ آپ نے ابھی ماضی اور مضارع یاد کر لیا نا، تفاعل یتفاعل، تو ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ایسے، تعلم یتعلم، اور تفاعلا کے وزن پہ یہ بنے گا تعلمن، یہ اس کا مصدر ہے، تعلمن، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا۔ کیا؟ سیکھنا۔ لیکن کیسے سیکھنا؟ بغیر محنت کے نہیں، کوشش کر کے علم حاصل کرنا، کوشش کر کے علم سیکھنا، یہ معنی میں ہے، کیونکہ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوشش ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، بات کلیئر ہوگی، اور اس میں تسلسل بھی ہوتا ہے، کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی علم سیکھتا ہے نا کوشش سے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کنٹینیوٹی ہوگی، تبھی وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ جس طریقے سے آپ عربی گرامر کو کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی محنت کر رہے ہیں سیکھنے کی، تو یہ اس معنی میں ہے۔ تعلم یتعلم تعلمن، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی۔ اب قرآن کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن جب آپ گردان کریں گے تو آپ نے ایسی کرنی ہے، تعلم تعلم تعلمو، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے تعلمت تعلمتا تعلمنا، اسی طریقے سے یتعلم یتعلم یتعلمانی یتعلمون، تتعلم تتعلمانی یتعلمنا، اس طریقے سے آپ نے گردان کرنی ہے۔ گردان ویسی ہوگی جیسے آپ نے پڑھی ہے ماضی مضارع کی گردان، ٹھیک۔ تو اب ہم جو ہے ایک ایک مثال کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ بقرہ جب آپ کھول کر دیکھیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر آپ کو ایک لمبی چوڑی آیت ملتی ہے، وہاں پر آپ کو یہ تعلم یتعلم کی مثال ملتی ہے۔ آیت ہے ہمارے پاس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یعلمون، اب دیکھیں یہاں پر تعلم یتعلم ہے، لیکن وہاں پر آیا یعلمون، وہ ایک الگ صیغہ ہے، اس کے ساتھ نہیں جوڑیے گا۔ آگے جب آپ چلیں گے، یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما۔ ہاں اب آگے چل کے یہاں آ رہا ہے فلا تکفر فیتعلمون، وہاں پر آپ کو مل رہا ہے ایسے یتعلمون،
کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ آپ کا مضارع کے اندر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگر آپ یتعلمو سے پوری گردان کریں گے تو یہ آپ کا بنے گا یتعلمو، یتعلمانی، یتعلمون. تو یتعلمون جو ہے یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اچھا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو مثال دی تھی راودت، جو کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر آپ کو میں نے مثال دی تھی راودت، اور وہاں پر میں نے بتایا ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. حالانکہ وہ جمع مؤنث نہیں ہے، وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وہ غلطی سے جو ہے میرے زبان سے نکل گیا ہے، اصل میں وہاں پر وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. راودا، راودا، راودو، راودت. میں نے وہاں پر جمع بتایا ہے تو اس کو صحیح کیجئے گا، وہ جمع نہیں ہے، وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. چلیے بھائی، یتعلمون آ گیا، جمع مذکر غائب مضارع کا صیغہ ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَيَتَعَلَّمُونَ پھر آگے پھر آ رہا ہے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ٹھیک، پھر پوری آیت جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس میں دو جگہ یہ صیغہ آیا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ. اس کو غور سے دیکھیے گا. ہم یتعلمون کا صیغہ دیکھ رہے ہیں، اچھے سے دیکھ لیجئے گا. یہ دیکھیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ. فَيَتَعَلَّمُونَ، اب اس کا فا آ گیا نا، اس کو ابھی سمجھا دوں گا. یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو یہاں پر دو جگہ آیا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ، دو صیغے آگے ہیں. اور اس کا معنی ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ سیکھنے کا معنی ہے نا، سیکھنے کا معنی ہے یعنی کوشش کر کے سیکھنا، یہ معنی ہے. خصوصیت بھی اس کے اندر. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت. ٹھیک، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. ٹھیک، یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وہ جو ہے پڑھا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا. ٹھیک، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. ٹھیک، تو دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر بابل میں جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو. فلا تکفر، پس تم کفر مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے آگے، پھر وہ سیکھتے تھے. ٹھیک، سیکھنے کا معنی کیا کیونکہ ہمارا معنی ہی یہی ہے سیکھنے کا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. ٹھیک، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر. بِإِذْنِ اللَّهِ، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. پھر سے آ گیا وَيَتَعَلَّمُونَ، آگے پھر سے آ گیا، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی نقصان پہنچانے والی تھیں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو
خود ان کو بھی نقصان یعنی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، ٹھیک ہے نا، آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق دیکھیے لقد آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے نا، قد اور لقد کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھنا وغیرہ، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ٹھیک، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، ٹھیک، کاش انہیں علم ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہوتا۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا یتعلمون کون سا صیغہ آ گیا؟ مضارع کا صیغہ آ گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اچھا ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ کا عین لام میم مادہ ہے، یہ عین لام میم مادہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو ثلاثی مجرد کے باب علم یعلم یعنی سمیع یسمع سے ملے گا ثلاثی مجرد میں۔ پھر اسی علم یعلم کو آپ باب افعال پر ڈالتے تھے تو یہ آپ کا بنتا تھا اعلم یعلم، پھر باب تفعیل میں ڈالتے تھے تو پھر بنتا تھا علم یعلم تعلیما، اور آج آپ نے اس کو باب تفاعل پہ ڈالا تو یہ بن گیا تفعل یتفعل کے وزن پر تعلم یتعلم تعلما، سیکھنے کے معنی میں۔ بات کلیئر ہوگی؟ چلیے بھائی اب ہم یہاں پر یہ تعلم جو ہے اس کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ ہم پھر دوسرا مادہ لیں گے۔ تعلم یتعلم تعلما، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں یہاں پر لکھوں اس نے سیکھا، اس نے سیکھا، ٹھیک ہے بھائی، کیا معنی کریں گے؟ اس نے سیکھا، اس نے سیکھا، ہم نے صرف اتنا بتایا، تو کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے تعلم، تعلم ہے نا بھائی، تعلم اس نے سیکھا، تعلم ان دونوں نے سیکھا، تعلموا ان سب نے سیکھا، ٹھیک۔ تو تعلم کا معنی ہے اس نے سیکھا۔ اچھا اب اگر میں کہوں اس نے سیکھا قرآن، اس نے سیکھا قرآن، ٹھیک، تو کیا لکھیں گے بھائی؟ ہم لکھیں گے تعلم القرآن، تعلم القرآن، اس نے سیکھا، کیا سیکھا؟ القرآن، سیدھا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک، فعل فاعل مفعول، تعلم القرآن، اس نے قرآن سیکھا، ٹھیک۔ اچھا اب اگر ہم معنی کریں اس نے سکھایا، ایک ہوتا ہے سیکھا خود سیکھا، ایک ہوتا ہے کسی کو سکھانا، اور وہ جو سکھانے کا معنی ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں باب تفعیل دیتا ہے۔ باب تفعیل میں جب ہم عین لام میم مادے کو ڈالیں گے تو وہ ہمارا بنے گا علم یعلم تعلیما، کسی کو سکھانا، ٹو ٹیچ، کسی کو تعلیم دینا، ٹھیک، تو وہاں پر علم یعلم آئے گا۔ تو ہم نے یہاں پر لکھا اس نے سیکھا، کیا سیکھا؟ قرآن سیکھا، اور اس نے سکھایا، اس نے سکھایا، اس نے سکھایا، اس کا ترجمہ کیا ہم کریں گے؟ علامہ، سیدھا علامہ کر دیا۔ تعلم القرآن علمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا۔ لیکن اب اگر ہم کہیں گے اس کو سکھایا، کس کو؟ یہ جو اس کو ہے نا یہ ہماری ضمیر ہے، یعنی اس کو سکھایا، تو ہم ہو ضمیر لگا دیں گے علمہ ہو، تعلم القرآن علمہ، اور بیچ میں ہم واو لگا دیں گے تو یہ ہمارا بن گیا تعلم القرآن وعلمہ، تعلم القرآن وعلمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا۔ لیکن پوری بات کیا ہے؟ جب آپ حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو کہیں پر افضل کا لفظ بھی آیا ہے اور کہیں پر خیر کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو تعلم القرآن وعلمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا یہ حدیث ہمیں جو ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب جو ہے فضائل قرآن میں ملتی ہے، وہاں پر آپ کو دو حدیثیں ملیں گی، ٹھیک۔ ایک آپ کو حدیث نمبر 5027 ملے گا، ٹھیک، جہاں پر خیرکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، حدیث نمبر 5027، اور اس کے بعد جب آپ آگے چلیں گے وہاں پر آپ کو حدیث نمبر 5028 ٹھیک، صحیح بخاری کے اندر دو حدیثیں ہیں بیک ٹو بیک آپ کو ملیں گی، اور وہاں پر آپ کو ملے گا افضلکم، کیا ملے گا؟ افضلکم۔ 502 کے اندر آپ کو خیرکم کا لفظ ملے گا، اور 5028 کے اندر آپ کو افضلکم کا لفظ ملے گا، ٹھیک۔ حدیث نمبر 5027 وہاں پر آپ کو ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عثمان رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو شروع میں اب آپ نے کیا دیکھا، وہاں پر آپ کو ملے گا خیرکم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو خیرکم کا لفظ وہاں پر آپ کو ملتا ہے. عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بات کلیئر ہوگی. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5028 وہاں پر آپ کو افضلکم کا لفظ ملتا ہے. سیم راوی کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. وہاں پر آپ کو لفظ ملتا ہے عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. اب یہاں پر بھی بہتر کا ترجمہ ہوا یعنی افضل وہ ہے، افضل کا لفظ آیا ہے یعنی افضل وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے، سکھائے اور سیکھے اور سکھائے. تو اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کہ معنی کس طریقے سے چینج ہوا. ہم نے یہاں پر دیکھا علامہ جو ہے یہ آپ کا باب تفاعل سے جب آیا تو یہ آپ کا تعلمہ بنا، اور جب علامہ آپ کا باب جو ہے تفعیل سے آتا ہے تو یہ آپ کا علامہ یعلم بنتا ہے. ٹھیک، عین لام میم کو آپ باب سمیہ پہ ڈالو تو اس کا معنی ہوتا ہے علم یعلم علما یعنی جاننا، ٹو نو. اور باب افعال پر ڈالیں گے تو یہ بنے گا اعلم یعلم اعلاما، کسی کو بتانا، کسی کو جانکاری دینا، نالج دینا. اور باب تفعیل سے جب یہ آئے گا تو علم یعلم تعلیما، سکھانا، کسی کو سکھانا یعنی ٹیچ کرنا. بات کلیئر ہوگی. اور جب یہ باب تفاعل سے آئے گا تو یہ آپ کا بنے گا تعلم یتعلم تعلما، سیکھنا، خود سیکھنا، مشقت کے ساتھ سیکھنا. ٹھیک، تو یہاں پر آ رہا ہے تعلم القرآن وعلمہ. ایک تو آپ مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مخارج، صفات وغیرہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں، اور قرآن کو جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ قابل ہو جاتے ہیں وعلمہ کہ آپ اس قرآن کو دوسروں کو سکھائیں، تو آپ پھر اس کے قابل ہو جاتے ہیں. پہلے آپ قرآن سیکھنے کی محنت کرتے ہیں، پھر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو کتنا آسان ہے جب آپ نے خصوصیت جان لی اور اس کا ماضی مضارع جان لیا تو تغیرات آپ کو سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے جی. چلیے بھائی اب ہم یہاں پر دوسرا ایک مادہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ، کلاس ورنہ لمبی ہو جائے گی. نون زا لام. نون زا لام جو ہے یہ جب آپ باب تفاعل پر ڈالیں گے تو یہ آپ کا کیا بنے گا بھائی؟ اب آپ کو بنانا آ جائے گا. تفاعل یتفاعل کے وزن پہ یہ بنے گا تنزل یتنزل تنزلا. اس کو لکھ لیجئے ایسے، تنزل یتنزل تنزلن. ٹھیک، تنزل یتنزل تنزلن، اور اس کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا. کیا؟ نازل ہونا. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں تسلسل ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور یہ جو نون زا لام ہے یہ آپ کا ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے آتا ہے، اور ثلاثی مزید فی کے اندر یہ آپ کا باب افعال سے بھی آتا ہے، اور ثلاثی مزید فی کے باب تفعیل سے بھی آ رہا ہے، اور آج یہ آپ باب تفاعل سے آ گیا. دیکھیے یہ ان ابواب سے استعمال ہوتا ہے. دیکھیے جب یہ ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے آئے گا تو ضربہ یضربو کے پیٹرن بھی یہ بنے گا نزل ینزل نزولا، نزل ینزل نزولا، اور اس کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا. ٹھیک، نازل ہونا. ٹھیک ہے نا، سوری اس کا معنی ہوتا ہے اترنا. نازل ہونا بھی ٹھیک ہے لیکن اترنا آپ لکھیں زیادہ بہتر ہے. اترنا، اترنا. ٹھیک، باب افعال سے آئے گا تو یہ آپ کا بنے گا ایسے انزل ینزل انزالا. انزل ینزل انزالا اس کا معنی ہوتا ہے اتارنا، اتارنا. دیکھیں فرق کتنا ہے، معنی کے اندر کتنا فرق ہے. باب تفعیل سے جب یہ آئے گا تو اس کا معنی بنے گا سب سے پہلے نزل ینزل
तंजीलन, इसका माना होता है नाजिल करना, हाँ होना नहीं करना, इसका माना आप करना है, क्योंकि तंजील नाजिल करना, उतारना। और बाब तफ़ाउल से आपका बनता है फिर तनज़्ज़ल यतनज़्ज़लु तनज़्ज़ुलन, नाजिल होना। देखिए बाब दौराबा से आया तो ये आपका बन गया नज़ला यंज़िलु नुज़ूलन, उतरना, उतरने के माना में। बाब इफ़ाल से आया अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, उतारना, उतारने के माना में, ठीक। और यहाँ पर ये फ़ाइल, इस तरीके से तफ़ईल नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन, नाजिल करने के माना में। और बाब तफ़ाउल से आया तनज़्ज़ल यतनज़्ज़लु, नाजिल होने के माना में। देखिए माना में कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये जो नून ज़ा लाम मादा है ये आपको सुलासी मुजर्रद के बाब दराबा से मिलेगा, और सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर आपको ये बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल और बाब तफ़ाउल से मिलेगा। और हर वक्त जब आप इसको अलग अलग बाब पर डालेंगे तो माना उसी बाब का होगा और खुसूसियत भी उसी बाब की इस्तेमाल होगी। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो चले भाई, इसको भी आपने समझ लिया होगा इंशाअल्लाह। अब ये आसान है। तो नून ज़ा लाम को हमने देख लिया। तनज़्ज़ल यतनज़्ज़लु तनज़्ज़ुलन, इसका माना होता है नाजिल होना। अच्छा, ये मिसाल जो है आपको सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 के अंदर मिलेगी। ये सूरह नंबर 41 है। वहाँ पर आपको मिलता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहाँ पर आपको जो है ततनज़्ज़लु की मिसाल मिलती है। कौन सी? ततनज़्ज़लु। और ततनज़्ज़लु जो है ये आपका मुज़ारे का सेगा है। देखिए यतनज़्ज़लु, यतनज़्ज़लानी, यतनज़्ज़लूना, ततनज़्ज़लु, ऐसे ततनज़्ज़लु। ततनज़्ज़लु जो है यह आपका मुज़ारे का सेगा है। उसको आपने माजी नहीं समझना है, क्योंकि माजी का जो आखिरी वाला हरफ होता है वो मफ्तूह होता है, लेकिन मुज़ारे का जो आखिरी हरफ होता है वो हमेशा पेश के साथ होता है। तो पहचान आप कैसे करेंगे? जब भी आप कहीं पर देखेंगे कि कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है वो बज़ाहिर शक्ल से लग रहा है कि ये माजी है, लेकिन जब आप आखिरी हरफ को देखेंगे, अगर आखिरी हरफ पर पेश हुई तो वो समझ लेना वो आपका माजी का मुज़ारे का सेगा है। ठीक, वो मैं इंशाअल्लाह अभी आपको समझा दूंगा। तो ततनज़्ज़लु की मिसाल मिलती है सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। चलिए भाई इस मिसाल को देख लीजिए। हमारे पास मिसाल ये है, ये देखिए, गौर से देखिए। हम देख रहे हैं ततनज़्ज़लु की मिसाल, मुज़ारी की मिसाल है। ये देखिए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर साबित कदम रहे, डटे रहे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कहा रब्बुना, हमारा रब, हमारा परवरदिगार अल्लाहु, अल्लाह, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर क्या रहे? फिर उस पर साबित कदम रहे, डटे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। ततनज़्ज़लु तो उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ततनज़्ज़लु अलैहिम, उन पर होता है नुज़ूल। अल मलाइकतु, किनका? मलाइका का, फरिश्तों का। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि आप लोग डरो नहीं और गमगीन न हो। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और खुशियाँ मनाओ उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा, यानी जिसकी बशारत तुम्हें दी गई। बात क्लियर होगी? तो यहाँ पर देखिए ततनज़्ज़लु का माना आता है कि उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, क्योंकि ऑलरेडी इस बाब के अंदर जो है इसके अंदर तसलसल है। कोई काम जो है उसके अंदर तसलसल है, कंटिन्यूटी है, और फरिश्ते यहाँ पर नाजिल हो रहे हैं, तो यानी फरिश्तों का नुज़ूल जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर वो साबित कदम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है कि आप लोग डरो नहीं और गमगीन मत हो जाओ, खुशियाँ मनाओ उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो जाता है, क्या आज की दौर में भी जो है दुनिया में जो है क्या ये फरिश्ते जो है ये नाजिल हो सकते हैं? ये भी सवाल आपके जहन में अगर आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर में इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊं। ये जो यहाँ पर आया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर साबित कदम रहे। देखिए याद रखिएगा, अल्लाह पर ईमान लाना जो है वो आसान है, मगर उस पर जमे रहना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। बात को समझना, अल्लाह पर ईमान लाना आसान है, मगर उस पर जमे रहना, उस पर डटे रहना ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है।
آگے فرمایا جا رہا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں، ڈر مت کرو اور غمگین مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اب فرشتوں کا نزول ان لوگوں پر کب ہوتا ہے، یہ سوال ہے. دیکھیں اس حوالے سے یہ بات متفق علیہ ہے کہ موت کے قریب ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہنے اور بشارت دینے کے لیے جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن دنیاوی زندگی کے دوران بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا ثابت ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. کوئی سوال کرے گا بھائی کہ فرشتوں کا دنیا میں آنا ثابت نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے. جیسا کہ میدان بدر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل ایمان مجاہدین کی مدد کے لیے جو ہے فرشتے نازل ہوئے. ٹھیک، سورہ انفال کے اندر ہے نا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. وہاں پر آپ کو جو ہے فثبتوا الذین آمنوا یہ ملتا ہے کہ یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ ہوں، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. تو ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بھی نصرت فرمائے، غیبی نصرت فرمائے. ویسے تو آج مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیاں کمیوں کو معاف فرمائے اور ہماری غیبی مدد فرمائے. تو ہم نے دیکھا یہاں پر تتنزل آ گیا. بات کلیئر ہوگی. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مشہور اگزامپل میں آپ کو انشاءاللہ دینے لگا ہوں، لیکن اس میں آپ نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے. دیکھیے تنزل یتنزل، اور قرآن جب آپ کھولیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے سورہ قدر کے اندر. اور سورہ قدر جو ہے یہ آپ کی آیت نمبر 4 ہے. آپ کو معلوم ہوگی یہ آیت، تو آپ نے یاد کی ہوگی. آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. وہاں پر شروع میں آیا ہے تنزل. اچھا اب آپ سوال یہاں پر کر سکتے ہیں کہ بھائی تنزل جو ہے یہ ایک تا کے ساتھ کیوں آیا ہے. دیکھیے غور سے دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ تا ایک بار آ رہی ہے تو یہاں پر یہ تا یہاں پر ایک بار آ رہی ہے تو یہ ماضی کا صیغہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو ماضی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کو ماضی نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آخری حرف کے اوپر پیش ہے اور ماضی میں آخری حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ آپ کا ماضی نہیں ہے، یہ تو نمبر گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب مضارع کے اندر 2 تا ہو جاتے ہیں، جب ہم پوری گردان کریں گے یتنزل، یتنزلان، یتنزلون، تتنزل، تو تتنزل ہونا چاہیے تھا. یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایسے ہونا چاہیے تھا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اگر ہم یہاں پر تتنزل پڑھیں گے تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. لیکن قرآن نے ہمیں یہ رول بتا دیا، ایک گرامر کا رول اس نے مرتب کر دیا کہ کہیں پر تتنزل بھی آئے گا اور کہیں پر تنزل بھی آئے گا، تو کنفیوز نہیں ہوئیے گا. ٹھیک، یہ مختلف مقامات ہیں، مختلف لہجے ہیں قرآن کے. تو یہاں پر تنزل جو ہے اس میں ایک تا کو ڈراپ کیا گیا ہے. بھائی ڈراپ کیوں کیا گیا ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مضارع کے جن صیغوں میں 2 تا اکٹھی ہو جاتی ہے، 2 تا ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، تو یہ عرب کا رول ہے، عرب کے بعض قبائل کا رول ہے کہ وہ ایک تا کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں یہی صیغہ کہیں پر 2 تا کے ساتھ لایا اور کہیں پر 1 تا کے ساتھ لایا. جیسا کہ ابھی آپ نے یہاں پر مثال دیکھی، یہ جو ہے ہمارا یہ جو آیت ہے ہماری، اس میں آپ نے دیکھا اس میں یہاں پر استعمال ہوا ہے تتنزل اور یہاں پر استعمال ہوا ہے تنزل. دونوں کا معنی ایک جیسا ہے. ٹھیک، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. ٹھیک، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو یہاں پر ہم نے تنزل کا معنی کیا اس رات میں اترتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم نے تتنزل اور ان پر اترتے ہیں الملائکہ فرشتے، یعنی ان پہ نزول ہوتا ہے فرشتوں کا. تو سیم معنی ہم نے ایک ہی کیا، لیکن اب فرق یہ ہے کہ یہاں پر 2 تا ہے، یہاں پر 1 تا ہے. تو یہ دونوں رول ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کہیں پر آپ 1 تا کو حذف کر سکتے ہیں اور کہیں پر دونوں لکھ سکتے ہیں. دونوں آپ کے لیے جائز ہیں، کیونکہ عرب میں کچھ عرب جو ہے، عربی زبان جو ہے نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں عرب سعودی عرب میں ایک الگ لہجہ بولا جاتا ہے، مصر میں الگ ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں شام میں الگ ہے، فلسطین وغیرہ، یہ جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے الگ الگ ملک میں الگ الگ جو ہے لہجے ہیں.
जैसे दुबई में अलग है, कतर में अलग है, इस तरीके से ये चीज़ आपने देख लेनी है। तो सेम यहाँ पर आपने देखा कि हमें दोनों कानून बताए गए कि ततनज़्ज़लु भी आप लिख सकते हैं और तनज़्ज़लु भी लिख सकते हैं। और सूरह क़दर की जो चौथी आयत है तनज़्ज़लुल मलाइका, इसमें एक ता को ड्रॉप किया गया है और ये आपका मुज़ारे का सेगा है। बात क्लियर होगी भाई? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझना था, कहीं आप गड़बड़ ना कर दें कि इसको आप माजी का सेगा समझ लें। और ये माजी का सेगा हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आखिरी हरफ के ऊपर पेश है। अगर ज़बर होती तो हम इसको माजी समझ सकते थे। अगर ये होता तनज़्ज़ला तो ये आपका माजी बन जाता। पेश की वजह से अगर आपने इसको तनज़्ज़ला पढ़ा तजवीद का ख्याल रखने के बगैर, तो आप इसको माजी का माना कर देंगे। तो यहाँ पर ये तनज़्ज़लु है तो ये आपका मुज़ारे का सेगा है, एक ता को हमने ड्रॉप कर दिया है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? चलिए भाई, ये हमारा था नज़ला सेगा। अच्छा, अब हम एक और मादा ले लेते हैं इंशाअल्लाह। आज हम सही अफ़ाल के मादे ले लेते हैं, कल हम इंशाअल्लाह जो है गैर सही अफ़ाल के मादे को लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक मादा है काफ लाम मीम। काफ लाम मीम, बताइए भाई क्या बनेगा? ये तफ़ाअला, तो ये आपका बनेगा तकल्लमा। तकल्लमा यतकल्लमु, ठीक? तकल्लुमन, ठीक? तकल्लमा यतकल्लमु तकल्लुमन, इसका माना होता है बात करना। क्या? बात करना, बात करना या कलाम करना, कलाम करना, ठीक? कलाम करना। अच्छा, ये आप देखेंगे तकल्लम यतकल्लमु, ये मिसाल आपको मिलेगी, यतकल्लमु की मिसाल आपको मिलेगी सूरह रूम के अंदर। सूरह रूम जो है ये आयत नंबर 35 के अंदर मिलेगा आपको, और ये सूरह नंबर 30 है। वहाँ पर आपको मिलता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम अंज़लना अलैहिम सुल्ताना फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। यतकल्लमु की मिसाल मिलती है। ये देखिए गौर से देखिएगा, अम अंज़लना अलैहिम सुल्ताना फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। मिल गया? क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील उतारी है जो उन्हें उन चीज़ों के मुतालिक बता रही है, कह रही है? कह रही है का माना हम यतकल्लमु से कर रहे हैं, कह रही है, बता रही है, जिनको ये शरीक ठहरा रहे हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो आपने यहाँ पर देखा यतकल्लमु। इसी तरीके से मशहूर एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये पारा नंबर 30 के अंदर है, ठीक? सूरह नंबर 78 आयत नंबर 38 सूरह नबाई आपने पढ़ा होगा। ये आयत नंबर 38 है, वहाँ पर आपको मिलता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वक़ाल सवाबा। देखिए वहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून। अब देखिए यतकल्लमु से आप गर्दान करेंगे ना, यतकल्लमु, यतकल्लमानी, यतकल्लमूना, तो ये आपका जमा मुज़क्कर गायब का सिगा बन गया, ठीक? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वक़ाल सवाबा। जिस दिन खड़े होंगे जिब्राईल और तमाम फरिश्ते सफ़े बांधे हुए। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, रूह का माना यहाँ पर जिब्रील अमीन, ठीक है ना? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस दिन खड़े होंगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते सफ़े बांधे हुए। ला यतकल्लमून, ला यतकल्लमून, वो कोई बात न कर सकेंगे, वो कोई कलाम न कर सकेंगे, क्योंकि तकल्लम यतकल्लमु तकल्लमून का माना है कलाम करना। वो कोई भी कलाम बात न कर सकेंगे सिवाय इल्ला, सिवाय मन अज़िन लहुर रहमान, सिवाय उसके जिसे रहमान की तरफ से इजाज़त मिल जाए, जिसे अल्लाह की तरफ से क्या मिल जाए? इजाज़त मिल जाए, परमिशन मिल जाए। वक़ाल सवाबा, और वो बात भी दुरुस्त करे, और वो बात भी दुरुस्त करे, सही करे। बात क्लियर होगी? तो अब आपने देखा यहाँ पर यतकल्लमून भी आ गया, ठीक है जी। चलिए भाई, हम यहाँ पर एक और मादा ले लेते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह आपको। मादा है हमारे पास दाल बा रा, दाल बा रा। बताओ भाई क्या बनेगा? दाल बा रा, जब ये बाब तफ़ाउल से आएगा तो ये आपका बनेगा तफ़ाअला के वज़न पे तदब्बरा यतदब्बरु तदब्बुरन, तदब्बुरन, ठीक है ना? इसका माना होता है गौर व फिक्र करना,
غور و فکر کرنا یا خیال کرنا. خیال کرنا ویسے صحیح نہیں ہے. صحیح مطلب کیا کہ زیادہ بہتر ہے غور و فکر کرنا. ٹھیک, غور و فکر کرنا, یا ہم کہیں گے تدبر کرنا. تدبر کرنا ہے نا, وہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, ایک وہ مصرع ہے نا, شاید علامہ اقبال نے کہا ہے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو تدبر یتدبر تدبرن, اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا یا تدبر کرنا. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے شروع میں ہی, یہ سورہ نمبر 4 ہے, وہاں پر آپ کو ملے گا جمع کا صیغہ ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ وہاں پر ملتا ہے, میں آیت بھول گیا, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ہاں یہ ہے آیت, ہے آیت. ہاں یہ دیکھیں شروع میں آیا ہے یتدبرون, افلا یتدبرون القرآن, یتدبرانی یتدبرون, تو یہاں پہ یتدبرون آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. بھلا کیا بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا, کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سوالیہ ہے. کیسے پتہ چلا سوالیہ ہے؟ شروع میں حمزہ آ گیا ہے. افلا, افلا, بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن, کیا بھلا یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا, لَوَجَدُوا, تو وہ پاتے, کیا پاتے؟ فِيهِ, اس میں کیا؟ اختلافًا كَثِيرًا, بہت سارا اختلاف. بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر یتدبرون کا معنی کیا کیا؟ غور و فکر کا معنی کیا. ٹھیک ہے, بات کو سمجھ لینا. یہاں پر آیا ہے افلا یتدبرون القرآن. دیکھیے اسلام کی بلند عمارت جو ہے یہ دو ستونوں پر قائم ہے, ایک ذات پیغمبر اور دوسرا قرآن حکیم. یہ منافقین جو ہے پیغمبر کی ذات گرامی سے منہ موڑتے ہیں, ساتھ ہی قرآن سے بھی جو ہے دور رہتے ہیں. اگر یہ لوگ ایک لمحے کے لیے قرآن پاک پر غور کرتے تو ان پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ قرآن جو ہے یہ خدا کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے یہی مثال ہم دیکھتے ہیں یتفکرون, یہ ہمارا ایک دوسرا صیغہ ہے, فا کاف را, تو یہ ہمارا بنے گا تفکر یتفکرو. تو پھر وہاں پر بھی آپ ترجمہ کریں گے غور و فکر کا. اب دیکھیے یہاں پر یتدبرون ہے, اس کا معنی بھی غور و فکر ہے, اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے یتفکرون, اور قرآن میں آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا یتفکرون. یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 کے اندر آپ کو ملے گا, وہاں پر آپ کو آخر میں ملتا ہے یتفکرون. یتفکرو, یتفکرانی, یتفکرون, تو یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ وہاں پر بھی ملتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وہاں پر آپ کو یتفکرون ملتا ہے, اور اس کا معنی بھی آپ کو ملتا ہے غور و فکر کرنے کا. ٹھیک, یہ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو اس کا معنی بھی غور و فکر کا ہے. ٹھیک, اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, سب کچھ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے اب آپ جو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ جو ہے یتدبرون آ گیا غور و فکر کے معنی میں, تدبر کے معنی میں, یتفکرون آ گیا تو غور و فکر کے معنی میں. یہ مثال میں نے آپ کو ایکسٹرا اس لیے بتا دی کیونکہ یہ ایک ہمارا الگ مادہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا آئے گا کاف, فا کاف را, فا کاف را, پھر یہ آپ کا بنے گا تفکر یتفکرو, تفکرن, پھر یہ آپ کا ایسے بنے گا. یہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہوگا, اس کو آپ کیجئے گا. تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اسی طریقے سے ایک اور مادہ ہے ذال کاف را, یہ بھی آپ کا بنے گا تذکر یتذکرو تذکرن, یاد کرنے کے معنی میں. اور سورہ نازعات میں آپ دیکھتے ہیں نا یوم یتذکر الانسان ما سعی. ٹھیک ہے, چلیے اس مثال کو بھی دیکھ لیجئے.
मादा है दाल, काफ और रा, तो यह हमारा बनेगा तदक्करा, यतज़क्करु, तदक्कुरन। ठीक, तदक्कुरन इसका माना क्या होता है? याद करना, तज़किरा करना, याद करना। ठीक, तदक्करा यतज़क्करु तदक्कुरन। सूरह नाज़िआत आपको याद होगी, ठीक है ना? तो वहां पर आपको मिलता है आयत नंबर 35 के अंदर, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपने कामों को याद करेगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, ये देखिए, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, यतज़क्करु आ गया, कौन सा है ये यतज़क्करु जो है ना, ये आपको यहाँ पर पेश के साथ मिल रहा है आखिर में, तो ये आपका मुज़ारे का सीगा है, माजी नहीं है। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान जो है अपने कामों को याद करेगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। उस दिन इंसान की आंखें जो है वो खुलेंगी, और जिस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया के मालो मता के पीछे भागते भागते जो है बर्बाद कर दी थी, उसे मालूम हो जाएगा कि अब आखिरत के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है हमें उनमें से ना बनाए कि हम दुनिया के जो है मालो मता में महू हो जाएं और हम आखिरत को भूल जाएं। अल्लाह ताला जो है हमें सिरात मुस्तकीम पर रखे और हमारे आमाल जो है उसमें जो है बेहतरी जो है लाए। तो ये दुआ हम इंशाल्लाह कर सकते हैं। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। इसी तरीके से आप देखते हैं ये जो यतज़क्करु की मिसाल है, ये आपको सूरह फजर के अंदर भी फिर मिलती है। सूरह फजर जो है ये आपका सूरह नंबर शायद 89 है और आयत नंबर 23 तकरीबन, इसको देख लीजिएगा। सूरह फजर सूरह नंबर 89, यौम वजी यौम इदिन, हाँ सूरह नंबर वहाँ पर आपको ये 23 मिलता है। तो वहाँ पर आपको मिलेगा वजी यौम इदिन बिजहन्नम यौम इदि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। ठीक है, चलिए इस मिसाल को देख लीजिए। ये देखिए क्या है, वजी यौम इदिन बिजहन्नम यौम इदि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। तो यहाँ पर भी आप देखिए यतज़क्करु आ गया, सेम वही मुज़ारी की मिसाल है। और उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, उस रोज़ इंसान को समझ आएगी कि अब समझ आने का मौका कहाँ रहा। ठीक, यौम इदि यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान को समझ आएगी, उस दिन इंसान को याद आएगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अब याद आने का मौका कहाँ रहा। याद आएगा कि मैंने क्या किया था दुनिया में, वो सारा याद आ जाएगा जब जहन्नम को लाया जाएगा। क्योंकि आखिरत जो है ये दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं है। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। यहाँ पर जो आप अमल करेंगे उसका जज़ा आपको आखिरत में मिलेगा। अब जिस तरीके के अमल आपने किए होंगे, आमाल किए होंगे, वैसे ही आपको वहाँ पर जज़ा मिलेगा। यानी उस दिन इंसान को बहुत कुछ याद आ जाएगा कि वो दुनिया से अपने साथ जो है क्या लेकर आया था, और उसे नसीहत भी उस टाइम हासिल हो जाएगी, लेकिन उस वक्त नसीहत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़ाहिर है फ़ायदा तो तब होता अगर उसने दुनिया में कोई नसीहत पकड़ी होती। तो अल्लाह ताला हमें नसीहत पकड़ने वालों में से बनाए और हम सही और अच्छी नसीहत पकड़ें और हम अपने आमाल को दुरुस्त करें और इंशाअल्लाह जन्नत हमारा ठिकाना हो। तो मुझे उम्मीद है आपने इन तमाम चीज़ों को समझ लिया होगा। आज हमने सही अफ़आल के माध्यम को ले लिया, कल हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे, गैर सही अफ़आल को भी इस्तेमाल करेंगे और कुछ सही अफ़आल को भी इंशाअल्लाह देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए मैं यहाँ पर आपको असाइनमेंट के तौर पर 3 मादे दे देता हूँ, इसको इंशाअल्लाह आप कीजिएगा। एक है सौद दाल कौफ, इसको आपने बाब तफ़ाउल पे डालना है। इसी तरीके से फ़ा काफ और रा, और जैसा कि मैंने आपको एक और मादा शायद करवाया था ख बा ता, ये मादा मैंने आपको नहीं करवाया शायद पिछली क्लास में, इसको भी कीजिएगा। 1 2 3, इन तीनों मादों को इंशाल्लाह आप कर लीजिएगा। बाब तफ़ाउल पे आपने इनको डालना है और देखना है कि कैसे तग़य्युरात होते हैं। पूरी गर्दान कीजिएगा और पूरी गर्दान करने के बाद आप उन अल्फाज को कुरान में ढूंढिएगा। जितना आप ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमेशा आपके लिए जो है आसान हो जाएगी और आपके जहन में रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से समझा होगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।